نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قریب صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسے کہ آپ سب حضرات کے سامنے ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک انڈیا نے پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ اس بات کا اندازہ جو ہے اس منظر سے آپ لگا سکتے ہیں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ان دشمنوں نے جو سب سے پہلا جو حملہ کیا ہے، جو ٹارگٹ کیا ہے، جو جس چیز کو نشانہ بنایا ہے، وہ ہمارے ملک عظیم پاکستان کے عظیم دینی مدارس اور مساجد ہے۔ یعنی مدرسہ اور مساجد سے اس کی اتنی بڑی دشمنی ہے، مولویوں سے اس کی دشمنی جو ہے یہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی دشمنی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے مدارس اور مساجد کی مخالفت میں۔ یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے میں علماء کرام کا ہاتھ ہے، علماء کرام کا خون شامل ہے، علماء کرام نے اپنی گردنیں کٹوا کر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ لہٰذا آج انڈیا ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ملک جس نے حملہ کرنے کی جسارت کی ہے، تو اس نے سب سے پہلے علماء کرام کو، علماء کرام کے مدارس کو، علماء کرام کے گھروں کو نشانہ بنا کر اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور انشاءاللہ تا حیات یہ موجود رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی ہے، لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی ہے کہ یا اللہ کاش کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مطلب اس راہ میں شہید ہونے کے جو فضائل ہے، جو رتبے ہیں، ان فضائل کو، ان رتبوں کو بیان فرمانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ بھی یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور شہادت کا درجہ حاصل کرتے۔ یعنی شہادت کا جو درجہ ہے، مقام ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کو، شوق شہادت کو ہم زندہ رکھیں اور اس کو زندہ کریں، بار بار اس بول کو بولے۔ اگر ہم لکھ سکتے ہیں لکھیں، اگر ہم کوئی پیغام دے سکتے ہیں پیغام دے، کچھ نہیں کر سکتے تو اس موضوع پر جو بھی بیانات ہمارے سامنے آئے، ملک پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوئی پیغام ہو، ملک پاکستان کے سپورٹ کے حوالے سے، دشمنوں کو للکارنے کے حوالے سے کوئی پیغام ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دشمنوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ ہم اپنے پاک فوج کے لیے جو ہے ہم دعا گو ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کو استقامت نصیب فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور دشمنوں کے ہر سازش سے ان کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح ہمارے پاک آرمی کے نوجوانوں نے، پاک ایئر فورس کے نوجوانوں نے دلیری اور بہادری کے ساتھ انڈیا کے جو جہازوں کو جو تباہ کیا ہے، یہ قابل فخر ہے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ ہم سب دعا گو ہے اللہ رب الجلال ہر قدم پر انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے بہاولپور کے اندر ایک مسجد اور مدرسے کو انہوں نے نشانہ بنایا، وہ بھی بزدلانہ طور پر، مطلب رات کے اندھیرے میں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ان کے بزدل ہونے کی علامت بھی ہے، اور یہ ثبوت بھی ہے کہ وہ بزدل ہے، چونکہ دن کے اجالے میں وہ یہ حرکت یہ نہیں کر سکتے، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، پاک فوج ایئر فورس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے رات کا انتخاب کیا۔ لہٰذا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، کل بھی ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد موجود تھا، شوق شہادت آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی موجود رہے گا، اور اپنے پاک فوج کی شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے عوام تیار ہیں۔ اور ہم دعا گو ہے اللہ رب ذوالجلال جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کے ہر قسم کے سازش کو جو ہے وہ ناکام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔